السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل AIM حق کی آواز میں۔ میں آصف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے۔ دوستو، اسرائیل کے اوپر ایران کے حملے جاری ہیں، اور اسرائیل جو ایک پاورفل دیش اپنے آپ کو کہتا تھا، دنیا کو یہ محسوس کراتا تھا کہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بھی کوئی اس کے اوپر میسائل یا کسی طرح کی حملہ کرتا ہے، اس کا آئرن ڈوم اس کو روک دے گا۔ تو اسرائیل یہ دعوے کر رہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ بھی حملہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح کا حملہ نہیں ہو سکتا، اس کا آئرن ڈوم، اس کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے ہے جو حملے کو پہلے سے ہی روک دے گی۔ اس چیز کو اسرائیل نے پوری دنیا میں پھیلا رکھا تھا، یہ ایک افواہ ثابت کری ایران نے اپنی جب میسائلیں چھوڑی تو ایسی میسائلیں چھوڑی جو ڈائریکٹ آئرن ڈوم کو بھید کرتی ہوئی ڈائریکٹ اسرائیل میں گری۔ اسرائیل کے اوپر ایران نے ایسی میسائلیں داغی جس کو دیکھ کر پورا ورلڈ چونک گیا، پورا ورلڈ میں افراتفری یہ مچ گئی کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی کی میسائلیں ایران داغ رہا ہے۔ ایران کی ٹیکنالوجی وہاں پر سامنے آئی جب ایران نے اسرائیل پر حملے کیے، اور حملے بالکل سفل کیے۔ ایران نے ایسی میسائلیں داغی جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ اس کے اوپر اکبر الدین اویسی صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اکبر اویسی کی بھی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ اکبر اویسی بھی ایک پبلک میٹنگ میں کچھ بول رہے ہیں، ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، زیادہ شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس حملے کی جو جانکاری ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا سمے پر۔ فی الحال اکبر الدین اویسی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، اکبر صاحب اس پر کیا بول رہے ہیں۔ قانون کیوں بنتا ہے؟ قانون اس لیے بنتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ رائٹس ہے، وومن رائٹس ہے، تو کس کے لیے ہے؟ یہ قانون اس لیے بنتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ قانون اس لیے بنتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ تعلیم کے اگر قانون بنتے ہیں تو اس لیے بنتے ہیں کہ ہر کسی کو تعلیم ملے اور تعلیم کا تحفظ ہو۔ تو آج اگر وقف قانون میں اگر ترمیمات لائے گئے ہیں تو وقف کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ وقف کی تباہی کے لیے یہ قانون لایا گیا۔ مجھے بتانے والوں کہ اس نئی ترمیمات میں کون سا وقف کا تحفظ ہو رہا ہے، یا واقف کا تحفظ ہو رہا ہے، یا وقف کرنے والے نے جن مقاصد کے لیے وقف کیا ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اس میں وقف کے تحفظ کی کوئی بات نہیں۔ کیا وقف کے قابضداروں کو ہٹانے کی کوئی بات ہے؟ واقف کے منشے و مقصد کے خلاف میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو سزا دینے کی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قانون صرف اور صرف وقف کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آج اگر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اس قانون کے بننے سے یا اس کے ترمیمات سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک، اگر کوئی فرد یہ سوچ رہا ہے تو میں اس شخص کو آج جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جتنی مساجدیں ہیں اس قانونی ترمیمات کے بعد، اس قانون کے بعد میں آج ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس قانون کے بعد میں ہمارے عاشورخانے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے درگاہوں کے خانقاہ محفوظ نہیں، اور آج اس قانون کے بعد عاشورخانے محفوظ نہیں ہے۔ تو آج آپ اور ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی اعلانات ہوں گے، احتجاجی پروگرام ہوگا، ہم کو لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم منظم نہیں رہیں گے، متحد نہیں رہیں گے، اور صرف انہی باتوں میں مبتلا رہیں گے کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، تو میرے بھائی، ہم ایسے سوالات یا ایسے باتوں سے ہمارے مخالفین کو ہم مستحکم کر رہے ہیں، مخالفین کو کامیاب کر رہے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ یہ قانون جو بن رہا ہے، آگے جا کر شاید میں غلط ہوں، میری بات سے کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میں یہ کہوں گا
کہ آج یہ ملک ہم سے ہمارے شریعت کو بھی چھیننا چاہتا ہے. اگر آج اس قانون کے خلاف ہم منظم ہوں گے, متحد ہوں گے اور لبیک کہتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے ہم ایک جگہ جمع ہو کر آگے بڑھیں گے, تو اس قانون کو ہم واپس لینے کے لیے ہم اور آپ کا اتحاد مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ قانون بنائے. یہ قانون اسی وقت واپس لیا جائے گا جب ہم اور آپ مل کر منظم ہو کر جدوجہد کریں گے. اگر ہم اپنی جدوجہد میں صرف جوش رکھیں گے تو یاد رکھو صرف جوش سے منزل نہیں ملتی. اگر منزل کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو جوش کے ساتھ ہوش مندی کی بھی ضرورت ہے, اور جس قوم کے پاس جوش بھی ہے, ہوش بھی ہے, تو کامیابی و کامرانی اس قوم کی یقینی ہے. ہم کو بے شک جوش کی ضرورت ہے, لیکن جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے. جوش و ہوش کے ساتھ عزم کی بھی ضرورت ہے, ارادوں کی بھی ضرورت ہے, ہمت کی بھی ضرورت ہے. اور ہم کو اپنے احتجاج, اپنے جوش, اپنے جذبے کو دستور کے دائرے میں رکھنا ہوگا. ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کے ذریعے ہمارے دوسرے شہریوں کو تکلیف ہو. ہمارا احتجاج ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے احتجاج, ہمارے جوش, ہمارے جذبے کو, ہماری ہمت کو دیکھ کر ایک ہندو بھائی بھی ہمارے احتجاج میں جڑ جائے. ہمارا احتجاج ایسا ہونا ہے کہ ہمارے احتجاج میں سکھ بھی آ جائے, عیسائی بھی آ جائے, اور ہر سیکولر ہمارے اس احتجاج میں آ جائے. یہ ایک حکمت کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا. یہ قانون بہت ہی کالا قانون ہے میں کہوں گا, اور بہت ہی خطرناک قانون ہے. اگر آج ہم اس قانون کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں رہیں گے تو ہمارے مساجد خطرے میں ہے, درگاہیں خطرے میں ہے, عاشور خانے خطرے میں ہے, ہماری عبادت گاہیں خطرے میں ہے. اور اس قانون کے بعد آئندہ نشانہ اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف شریعت محمدی ہوگا, اور ایکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے وہ اور ہمت کے ساتھ ہم کو ان کی ہمتوں کو توڑنا ہے, تو ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا. بہت چیزیں ہیں اس قانون میں, مختلف قائدین, علماء کرام و مشائخ اعظام نے بیان رکھی ہوں گی بات. لمیٹیشن ایکٹ کے بارے میں کہا ہوگا, یا پھر آج ہم کہتے ہیں کہ دستور کے خلاف ہے. تو میں نے اپنی گفتگو سے پہلے یہ بات کہا کہ دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا ہے, لیکن آج جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں جو چیزیں ہیں, ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق دیا جائے. برابری چاہتے ہیں. ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں کئی اختیارات ہیں, لیکن یہاں اس نئے قانون میں آپ بتائیے کہ ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں مسلمان نہیں جا سکتا, لیکن وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم بھی آ سکتا ہے.